جب وہ سورت پوری ہو گئی تو سورت یونس شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے, 109 آیات اور 11 رکوع ہے. ترتیب میں 10 ہے اور نزول میں 11 ہے. اس کے بعد سورت ہود ہے, وہ 12 ہے, 52 ہے. اور اس کے بعد سورت یوسف ہے, وہ 53 ہے. اسی ترتیب سے سورت میں 3 دلائل نقلیہ ہے, واقع نوح, واقع موسیٰ, واقع یونس, اور 25 دلائل عقل ہے. سورت میں وہ مشہور شبہ کا رد ہے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ بزرگ لوگ, نیک لوگ ہمیں چھڑا لیں گے. یہ قدیم غلط خیال ہے کہ ہم اگر پکڑے بھی گئے تو جن کی ہم نے عبادت کی, نیاز دی, نظر کی, ان کی درگاہوں پہ ماتھے رکھ لے, وہ ہمیں بچائیں گے. اللہ قرآن مشرکین کو شرک میں 3 شبے ہوئے. ایک کا رد سورت یونس میں ہے, دوسرے کا رد سورت فاطر میں ہے, اور تیسرے شبے کا رد سورت زمر میں ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز. سورت میں کیونکہ عقل کی دلائل زیادہ ہے, اس لیے صفت حکیم کتاب کی آئی. ماقبل میں بھی ادلہ اور براہین عقل دراصل تھی.
خوشخبری دے ایمان والوں کو ان لهم قدم صدق عند ربهم کہ بے شک ان کا قدم سچائی کا رب کے ہاں ہے، ان کا قدم سچائی کا رب کے ہاں ہے۔ وہ قدم صدق کیا ہے؟ قال مقاتل هو محمد شفیع صدق اخرجہ ابن ابی حاتم مفہمات صفحہ 54۔ مسلمانوں کو خوشخبری دے کہ ان کے صدق اور علماء دیوبند کا قدم توحید و سنت کا ہر جگہ بلند ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے ان جیسے توحید بیان نہیں کر سکتے، ان کا مقصد حیات ہے الحمدللہ۔ اور ایک حد تک ہم جیسے نابکاروں کو بھی اللہ نے اپنے خاص فضل و احسان سے یہ مہربانی نصیب فرمائی۔ وہاں اور
डर भी नहीं आती उनको। ऐसे ऐलान की क्या जरूरत है? ऐसे ऐलान की इस वक्त जरूरत थी, वरना फरीक़ैन लड़ पड़ते, खून हो जाता। फिर पिरानी फिर ने एक लफ्ज की तशरीह की और उनके 2 आदमी बुलाए नहवे के माहिर शियों के। उन्होंने आते ही कहा कि नहीं, फैसला अहले सुन्नत क्या है, मन कानत बिन्तुहु तहतहु, तो अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, बेशक मुसलमानों का मकाम और कहने लगे काफिर लोग, बेशक ये जादूगर है, हमारे ये मुकाबला नहीं कर सके, तो जादूगरी के इल्जामात लगाते। इन रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, बेशक रब तुम्हारे वो अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन।
في 6 أيام 6 دن ثم استوى على العرش پھر وہ شان کے مطابق متمکن ہوئے عرش پر يدبر الامر وہ فیصلے کرتے کاموں کے وہی سے ما من شفیع الا من بعد اذنه نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه یہ اللہ تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو افلا تذکرون ہے تم نصیحت نہیں لیتے الیہ مرجعکم جميعا اسی کی طرف پلٹو گے سب وعد اللہ حق وعدہ خدا کا پکا ہے انه يبدأ الخلق ثم يعيده وہ پہلے بھی پیدا کرتے ہیں خلقت پھر بھی اٹھائے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ بدلے دے ایمان و عمل نیک والوں کو انصاف سے والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں لهم شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی وعذاب علیم بما كانوا يكفرون اور دردناک عذاب ہوگا بسبب ان کے کفر کرنے کے والذی اللہ وہ ہے جعل الشمس ضیاء اس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا والقمر نورا اور چاند کو روشنی لینے والا مستفاد من نور الشمس وقدرہ منازل اور مقرر کی ہے سب کے اترنے کی جگہ چاند بھی گھٹتا بڑھتا ہے اور سورج کے بھی دن گزرتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ سورج کا نظام بھی جائز ہے شمسی جنوری فروری مارچ اپریل اور قمری نظام افضل و بہتر ہے جائز ہوگی کیونکہ اللہ نے سورج اور چاند ذکر کر کے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ جان لو گنتی سالوں کی ما خلق اللہ ذلك الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق سمجھنے کے لیے يفصل الآيات لقوم يعلمون تفسیر کرتے آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو ان في اختلاف الليل والنهار بے شک اختلاف کرنے رات اور دن کے وما خلق الله في السماوات والارض اور وہ جو پیدا کیا آسمان و زمین لآیات نشانیاں ہیں لقوم يتقون ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہو ان الذين لا يرجون لقاءنا وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی ورضوا بالحیات الدنیا خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پر واطمئنوا بها سے مطمئن ہوئے والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں دنیا کی زندگی پر خوش ہونے والا قیامت کا منکر آیات کو نہ ماننے والا سب برابر ہے اولئک مأواهم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے بما كانوا يكسبون بسبب ان کے کمانے کے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے نیک یهدیہم ربهم بإیمانہم رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے تجریب ایسی جنتوں کی بہے گی من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں فی جنات النعیم خوشیوں کی جنتوں میں ہوں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم دعا ان کے اس میں یہ رہے پاک خدا تیرے لیے پاکی ہے وتحیتہم فیہا سلام اور علیہ السلام ان کی آپس میں ہوگی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کبھی عرب کہتے وہ بهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر. عمر ابن عبدالعزیز نے خطبہ ختم کیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبیل جو بڑا امام ہے وہ یہ بھی پڑھتا اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اجل و اتم و اہم و اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ذوق کی بات ہے، حب عربی کی بات ہے، اختصار و تطویل کی بات ہے. کبھی مختصر خطبہ دیا کرو حالات کی وجہ سے، کبھی قدر مفصل دو شعر نشا سے آدھے گھنٹے میں دیتے ہیں. وہ خطبہ ایسا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ کافی.
میں نے محمد انور شاہ کو کہا کہ شریم کا خطبہ یاد کرو. شریم کا خطبہ جامع و معنی خطبہ ہے. بہت خطبے دیکھے لیکن مفتی محمود جیسے خطبہ کوئی ماں کا بیٹا نہیں دے سکتا. حضرت نے بڑی محنت کی تھی واقعی. اللہ نے ان کا علم بڑا مبارک کیا تھا. بہت بہترین خطبہ پڑھتے تھے جمعے. بہت سبق تھے اس میں, بڑا علم تھا ان میں. فقیہ اور حافظ درجے کے محدث. عام طور پر علماء دیوبند جو شاہ اسماعیل کا خطبہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء. یا کبھی کبھی پڑھا کرو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. تاکہ یہ لوگ خطبے کے دوران صلاۃ السلام نہ پڑھیں, منع ہے باللسان. خطبات حکیم الامت کے بھی شائع ہیں, لیکن ایسے عامی طرز کے ہیں جیسے حکیم الامت کی شان ہے اس طرز کے خطبے نہیں ہیں. خطبہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا بھی بہت مشہور خطبہ تھا. وہ تو قادر الکلام عربی دان تھے. جہانگیرے میں ایک امام تھے, اس کو گشتی خطیب کہتے تھے. جس مسجد میں امام نہیں ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن. پھر الحمدللہ